کو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. جبکہ احد میں گھیراؤ کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے ہجوم کر رہے تھے، اور کچھ حضرات تیر چلا چلا کے انہیں پھینک رہے تھے، دور جو ہے ہٹا رہے تھے. ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے. پھر وہ فاتح ایران تھے، اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے. سعد جو ہے ان کا بیٹے، یہ عمرو جو ہے، یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا. اس وقت 4000 آدمی دے کر بھیجا. وہ بھی نرمی کرتا رہا، اس نے کوئی تشدد نہیں کیا. اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا. لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمرو ابن سعد جو ہے وہ تو لے تو لال کر رہا ہے، حملہ نہیں کر رہا، قتل نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہ مدینے کی طرف جائیے اور نہ آپ مکے کی طرف جائیے، نہ کوفے کی طرف جائیے، بلکہ آپ چاہے تو دمشق چلے جائیں، یزید سے اپنا معاملہ کر لیں. اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے، میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو، یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور اسے پکڑ کر لا کر میرے سامنے پیش کرو. لہذا پھر اس نے ایک بہت خونخوار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے، اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر نے پھر اس نے فیصلہ کن معاملہ کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں، جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا، اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا. اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے؟ اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں. وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط ہے وہ بھی لا کے میدان میں رکھ دیا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور اپنی صاف دلی. کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو، اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سب کا بھاڑا پھوڑ دیں گے، ہماری شامت آ جائے گی. لہذا اب تو کسی صورت انہیں زندہ نہیں رہنے دینا. یہ ایک بڑا اہم واقعہ نوٹ کر لیجئے اس کو، اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک کا نام لے کر اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تمہارا پیغام نہیں تھا؟ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھانڈا اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد، یہ نوٹ کر لیجئے، 72 آدمی تھے کل، جس کو کہہ لیں لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں سے 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے. وہ بڑی بہادری سے لڑے ہیں، بڑی بہادری سے لڑے، ایک ایک نے لڑ کر جان دی ہے. بہت سو کو مارا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل کر بھی رہے تھے، قتل ہو بھی رہے تھے، ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے. 20 جو ہے خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا ہے. باقی سب مرد، تمام مرد، سوائے ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی بن حسین زین العابدین کہلائے بعد میں. وہ بیمار تھے، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، وہ بچ گئے صرف. اچھا، حضرت حسین شہید ہو گئے. یہ ہے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری. کیا مطلب ہے؟ حضور کے انتقال کے ٹھیک 50 برس بعد، سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال، اور سن 61 ہجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسین شہید کر دیے گئے. اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی. یہاں نکتہ سمجھ لیجیے، آگ کیوں لگائی؟ انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہے وہاں پر، وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں. اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی، ہمیں کون بچائے گا؟ ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر تو وہ دشمنی کے انداز میں بات ہوتی تو خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی ہوتی، لیکن نہیں، کسی نے، ظاہر بات ہے کہ خانوادہ نبوت کی کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں کی، قطعاً نہیں کی، قطعاً نہیں کی، قطعاً نہیں کی. لیکن خیمے جلانا ان کی ضرورت تھی،
تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے، سارے خطوط جو ہے وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے۔ یہ عظیم سانحہ کربلا ہے۔ اب چونکہ یہ ہماری تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جس پر بہت کچھ اختلافات ہیں، مختلف گروہوں کی تعبیرات بہت مختلف ہیں۔ ایک طرف اہل تشیع کا اپنا بیان ہے، دوسری طرف اہل سنت کا ایک اجماعی بیان ہے، تیسری طرف کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہے ہیں اہل سنت میں سے کہ وہ تو حکومت کے طالب تھے، اقتدار کے خواہشمند تھے، واجب القتل تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت حسین اگرچہ صغار صحابہ میں سے تھے، یعنی حضور کی حیات طیبہ میں ابھی چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کا شمار صحابہ میں ہے، اور پھر یہ وہ شخص ہے جو حضور کی گود میں کھیلا ہے، یہ وہ ہے جو حضور کے شانوں کے اوپر جس نے سواری کی ہے۔ علامہ اقبال نے جیسے حضرت اسماعیل کے لیے کہا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل کسی اسکول اور مدرسے دارالعلوم میں پڑھے نہیں تھے کہ وہاں پتہ چلتا کہ والد کا حق کیا ہے۔ یہ فیضان نصر تھا، ابراہیم کی نگاہ کا یہ فیضان تھا کہ بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور جو حکم آپ کو اس خواب کے ذریعے مل رہا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو اسماعیل کا معاملہ اگر یہ تھا فیضان نظر سے، تو حضرت اسماعیل تو حضرت ابراہیم کے پاس زیادہ رہے بھی نہیں، وہ تو مکے میں رہے۔ حضرت عثمان جو حضرت ابراہیم تو شام میں رہتے تھے، کبھی کبھی آ جاتے تھے، بس اس سے زیادہ معاملہ نہیں تھا۔ وہ فیضان نظر حضرت اسماعیل کو تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ یہ کوئی جنگ اقتدار نہیں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ انہوں نے اپنا ایک فرض منصبی سمجھا ہے کہ میرے نانا کا لایا ہوا نظام اور اس کے اصول اب ٹوٹ رہے ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر کا قول میں نے آج بھی آپ کو سنایا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کی جائے گی، دین کی باتوں کو بدل دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں۔ اسی طریقے سے گویا کہ زبان حال سے حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روکیں گے اس کو۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت حسین کی رائے صحیح تھی یا حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے صحیح تھی، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان کی نیتوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کو تو یزید نے دولت سے خرید لیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، یہ تو صغار صحابہ میں سے نہیں ہیں، یہ جوان تھے پورے حضور کے زمانے میں، جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں کوئی رقم نہیں خرید سکتی تھی، کوئی دولت نہیں خرید سکتی تھی۔ جو رائے انہوں نے قائم کی دیانتاً قائم کی۔ اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جب کوئی نئی صورتحال پیدا ہو جائے اور اجتہاد کی ضرورت پیش آ جائے اور پوری کوشش کر کے مجتہد اجتہاد کر رہا ہے، تو اگر اسے غلطی بھی ہو جائے، مجتہد مختی خطا کار، اس کو بھی اکیرا ثواب ملتا ہے، اور مجتہد مصیب وہ مجتہد کے جس کی رائے صحیح، جس کا فیصلہ صحیح، اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ تو ان کے مابین ایک اختلاف رائے کا ہوا، اجتہاد کا ہوا۔ آیا یہ غلطی اتنی بڑی ہے کہ امت میں تفرقہ پیدا کیا جائے، امن و امان کو برباد کیا جائے، خوریزی کا بازار گرم کیا جائے، یا نہیں؟ دو کی رائے یہ ہوئی، ان کی مخلصانہ رائے تھی، ان کی دیانت دارانہ رائے تھی، ہم ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، آپ اختلاف کرنا چاہیں تو کیجئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی ایک اجتہادی رائے تھی کہ نہیں، یہ دین کے نظام کے اندر بہت بڑا رکھنا پڑ رہا ہے، یہ تو اب قیصر و کسریٰ کی سنت شروع ہو رہی ہے، یہ اسلام کے دین کے اوپر طریقہ نہیں، عمل نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اسے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھی اسے روکیں گے، روکنے کی کوشش کریں گے، رکے نہ رکے ہم اپنی جانیں دے دیں گے۔ یہ بھی دیانت دارانہ رائے تھی، مخلصانہ رائے تھی۔